چند حالیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سن 2050 تک انڈیا کے اہم شہر ممبئی اور کولکتہ موسمیاتی تبدیلی اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث پانی میں ڈوب جائیں گے۔ تاہم دنیا میں اب بھی کئی ایسے شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ زیر آب آ چکے ہیں اور سیاحوں کو ان کی باقیات دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ سہارا لینا پڑتا ہے۔ بایا اٹلی کا شہر بایا اپنے خوشگوار موسم، گرم چشموں، تالابوں اور غیر معمولی نظر آنے والی عمارتوں کے لیے مشہور تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ رومی شہنشاہ جولیس سیزر اور نیرو کے یہاں پرتعیش محلات ہوا کرتے تھے، اور 138 عیسوی میں شہنشاہ ہیڈرین کی وفات بھی اس شہر میں ہوا تھا۔ بدقسمتی سے جس آتش فشاں کے باعث یہاں گرم پانی کے چشمے بنتے تھے، اس وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ یہ شہر نیپل کے نزدیک ایک سپر آتش فشاں کیمپی فرگرئی کے اوپر بسایا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جغرافیائی تبدیلی رونما ہوئی، جن کی وجہ سے بایا کی زمین بطور 4 سے 6 میٹر تک اندر دھس گئی اور شہر کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ سن 2002 میں مقامی انتظامیہ نے بایا کے زیر آب علاقوں کو محفوظ علاقے قرار دے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف لائسنس یافتہ اسکوبا ڈائیونگ یعنی غوطہ مقامی گائیڈز کے ساتھ زیر آب کھنڈرات کی تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، تیونس ہیراکلیون، مصر۔ قدیم کہانیوں میں کئی بار اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ تیونس ہیراکلیون وہ جگہ تھی جہاں یونانی ہرکیولس نے مصر میں پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک، ٹروجن جنگ میں شامل ہونے سے پہلے بادشاہ پیرس نے اپنی گرل فرینڈ ہیلن کے ساتھ اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا۔ شہر کا نام تیونس ایک مصری لفظ ہے، جبکہ اسے یونانی ہیرو ہرکلیولس کے اعزاز میں ہیراکلیون بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر واقع یہ ایک خوشحال بندرگاہ ہوا کرتی تھی۔ 60 بحری جہاز اور 700 سے زیادہ لنگروں کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیرہ روم کے اس پار سے سامان تجارت شہر کے نہروں کے جال سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس ڈوبے ہوئے شہر سے اب تک برآمد ہونے والی سب سے دلکش نمونے میں سب سے خوبصورت ڈگری آف ساز ہے۔ سیاہ پتھر سے بنے اور اس 2 میٹر اونچے تخت نما پتھر کو سٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کے اول سے ہیروگلیفس کے ساتھ گندا ہے، جو اس وقت مصری ٹیکساس نظام کی اہم تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ تیونس ہیراکلیون ایک شہر تھا۔ نمبر 3، ڈورینٹ، انگلینڈ۔ 20ویں صدی کے وسط میں ڈروبی، لیسٹر، نٹنگھم اور شیفیلڈ جیسے شہر پھیلتے رہے اور ان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی کی مزید فراہمی کی ضرورت تھی۔ اس سپلائی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیم اور ریزروائر بنانے کی ضرورت تھی۔ دراصل ہیڈرون اور ڈورینٹ نام کے 2 آبی ذخیرے بنانے کا منصوبہ تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہو گیا کہ صرف 2 آبی ذخیرے ناکافی ہوں گے اور تیسرے آبی ذخیرے کی ضرورت ہوگی۔ سن 1935 میں اس پر کام شروع ہوا اور سن 1945 تک ڈورینٹ گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ شدید گرمی میں لیڈی بورو ریزروائر میں پانی کی سطح اتنی کم ہو جاتی ہے کہ ڈورینٹ گاؤں کی باقیات نظر آنے لگتے ہیں اور لوگ یہاں موجود عمارتوں کے ملبے میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ویلا ایپکون، ارجنٹائن۔ ویلا ایپکون کا ایک جھیل کنارے واقع ریزورٹ یعنی سیرگاہ تقریباً 25 سال تک پانی میں ڈوبا رہنے کے بعد سن 2009 میں دوبارہ منظر عام پر آیا ہے۔ سن 1920 میں بنائے جانے والے ایپکون نامی اس سیرگاہ کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کے کنارے پانی میں نہانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیرگاہ جس نمکین جھیل کے کنارے واقع تھی، اس کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج کی خصوصیات ہیں۔ اس جھیل میں خود ہی پانی آتا اور خود خشک ہو جاتا تھا، لیکن سن 1980 کے بعد کئی برسوں تک شدید بارشیں ہوئیں اور پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ اضافی تحفظات کے لیے یہاں ایک محراب والی دیوار تعمیر کی گئی۔ نومبر 1985 میں ایک طوفان میں جھیل بھر گئی اور پانی باہر بہنے لگا، جس کے سبب دیوار گر گئی اور شہر 10 میٹر کارے پانی میں ڈوب گیا۔ تاہم سال 2009 میں سے پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور ایک بار پھر ویلا ایپکون پانی سے ابھرنا شروع ہو گیا ہے۔ ان دنوں پرو ٹرائل کے ایسا گاؤں تھا
جہاں مچھلی بڑی تعداد میں تھی، لیکن 17 صدی میں یہ صرف یہاں موجود قزاقوں کی بڑی آبادی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سن 1962 میں یہاں 740 لوگ رہتے تھے، لیکن سن 1692 تک یہ تعداد بڑھ کر 6,500 سے 10,000 کے درمیان ہونے تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہاں لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے مکانوں میں رہتے تھے جو اکثر 4 منزلہ ہوتے تھے۔ 7 جون 1692 میں وہ دن تھا جب پورٹ رائل میں دوپہر کے وقت شدید زلزلہ آیا اور اس کے فوراً بعد سونامی آئی۔ اندرونی شہر کے مطابق تقریباً 2/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دن تقریباً 2,000 لوگ ہلاک ہوئے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ یہاں محفوظ کھنڈرات اور سینکڑوں ڈوبے ہوئے جہازوں دیکھنے کے لیے اسکوبا ڈائیونگ کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مقامی حکام سے اجازت لینی ہوتی ہے۔